الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل 43واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 10 رمضان المبارک 1444 ہجری اور 1 اپریل 2023 عیسوی کا دن ہے۔ دجل جھوٹ کو کہتے ہیں، دجل تضاد اور فساد کو بھی کہتے ہیں، قول و فعل کے تضاد کو بھی دجل کہتے ہیں۔ تو IMF اور ورلڈ بینک کا اور دنیا کے بڑے بڑے مالیاتی اداروں کا دجل یہ ہے کہ خواب وہ دکھاتے ہیں ترقی کا اور حقیقتاً وہ غلامی کا جال بن کے جکڑ لیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے پچھلے 100 سال کی، اور آج ہم سب بنی نو آدم ان صہیونیوں کے اس جال میں جکڑے ہوئے ہیں، جسے فاریکس کہہ لیں، ڈالر کہہ لیں، ڈیجیٹل کرنسی کہہ لیں، کرپٹو کرنسی کہہ لیں، کاغذی نوٹ کہہ لیں، پلاسٹک منی کہہ لیں، سٹاک ایکسچینج کا دجل کہہ لیں، انعامی اسکیموں کا دجل کہہ لیں، پرائز بانڈ کا دجل کہہ لیں، کہ خواب تو دکھائے جاتے ہیں خوبصورتی کے، ترقی کے، لیکن حقیقتاً خون پسینے کی کمائی چوسنے کے یہ وہ بہانے گھڑ لیے ہیں انہوں نے کہ آج دنیا کا ہر گھر تل ملا اٹھا ہے، تڑپ اٹھا ہے۔ اور ان کے دجل کا حال یہ ہے کہ ان کے دجل میں بینک بھی شامل ہیں اور میڈیا بھی شامل ہے اور صنعت بھی شامل ہے، یعنی صنعت کار سارے نہیں ہیں۔ یہ آپ بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ جب ہم کسی گروہ کے برے لوگوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چند ایک ہی ہوتے ہیں، یعنی اگر صنعت کاروں میں سے برے ہیں تو ان کی برائی کے پہلو کیا ہیں کہ وہ چند ڈالر کمانے کی خاطر جب اپنی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں اور چند ڈالر کما کے لاتے ہیں تو اس چند ڈالر کما کے لانے کے دجل میں باقی ساری قوم کو غلام بنایا جاتا ہے۔ اس میں کئی پہلو پہلے بھی بیان کیے گئے، آئندہ بھی کیے جائیں گے۔ آج کے صنعت کار کا، ایکسپورٹر کا دجل یہ ہے کہ وہ اللہ و رسول کا اس طرح مجرم ہے کہ جیسے قوم شعیب کے لوگ مجرم تھے۔ قوم شعیب میں کیا تھا؟ سامان خریدنا ہے تو اس کے وٹے، اس کے میئرنگ باٹ، اس کے تولنے والے باٹ، وہ ٹول، وہ کچھ اور ہیں۔ بیچنے ہیں تو وٹے اور ہیں، میئرنگ باٹس ہیں، وہ باٹ، وہ وزن کے پیمانے، وہ آلات، وہ ہتھیار، وہ ٹول، وہ مختلف ہیں۔ یعنی خریدنا کسی اور طرح سے ہے، کسی اور پیمانے پہ ہے، اور بیچنا کسی اور پیمانے پہ ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دجل ہے، یہ ڈاکہ ہے، یہ ظلم ہے۔ اور قوم شعیب کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ آج کی جو فاریکس کی پیرٹی ہے، ایک ڈالر میں 285 روپے کا وہ جو سودا ہے، یہ جو لین دین ہے، کیا یہ قوم شعیب کے اس ناپ تول میں کمی کا پرتو نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے ناپ تول میں کمی کہ لوگوں کو ان کی اشیاء کم کر کے نہ دو۔ یہ قرآن پاک میں واضح آیتیں ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی تو ہے کہ ایک پاکستانی مزدور نے آج اگر 10,000 روپے ماہانہ تنخواہ کمائی، اور مثال ہے کہ اس میں سے اس کا 5,000 روپے کا کچن کا بجٹ تھا کہ وہ آٹا، گھی، چینی وغیرہ وہ 5,000 روپے میں خرید لیا کرتا تھا، تو آج اس کو وہی 5,000 کا سامان 12-13,000 روپے میں مل رہا ہے، تو گویا کہ اس کی قوت خرید تو کم ہو گئی نا، کہ 5,000 کی چیز جب 12,000 میں ملے گی تو وہ کیسے خریدے گا؟ تو یہ دجل، یہ ظلم اس وقت بینکوں کے نام پر، میڈیا کے دجل سے ساری دنیا پر مسلط کیا گیا ہے۔ اور چند جو ایکسپورٹر صنعت کار ہیں، خصوصاً پاکستانی صنعت کار،
ہمیشہ انہوں نے حکمرانوں کے ڈی ویلیویشن کے جرم کا ساتھ دیا ہے۔ یہ سب ایک ہی مجرم گروہ کے لوگ ہیں، وہ حکمران جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن کرتے ہیں اور وہ صنعت کار جو اس ڈی ویلیویشن جیسے جرم کو اس لیے قبول کرتے ہیں کہ جی ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوگی تو گورا ہم سے زیادہ مال خریدے گا۔ یہ وہ دجل ہے جو پوری قوم کے سر پہ مسلط کیا جاتا ہے۔ اس کے ہم کئی پہلو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ فی الوقت اس دجل میں صنعت کار کی بے ایمانی، ظلم اور ڈاکہ یہ ہے کہ وہ باہر سے کما کے لاتا ہے جی لیٹ سے ڈالر وہ کما کے لایا، ٹھیک ہے، اس نے پینٹیں شرٹیں جو بھی فٹ بال وٹس ایور، ٹھیک ہے، اس نے ایکسپورٹ کیا، ایکسپورٹ کرنے کے بعد اس نے ڈالر کمائے اور وہ پاکستان کے اندر لے آیا۔ جب وہ لے آیا تو اس ڈالر کے لے آنے میں کیا اسی کارخانے دار کے مزدور کو کوئی فائدہ ہوا؟ یعنی اس نے تنخواہ اپنے مزدوروں کو کیا ڈالر میں ادا کی؟ اگر نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کما وہ ڈالر میں رہا ہے اور تنخواہ وہ روپے میں دے رہا ہے۔ تو قوم شعیب کیا کرتی تھی؟ قوم شعیب یہی کرتی تھی جو آج ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آج کے وہ صنعت کار جو حکمرانوں کی ڈی ویلیویشن کے جرم میں برابر کے شریک ہیں، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، غور کرو کہ انبیاء علیہم السلام میں سے سب سے خاص نبی، خاص ترین نبی یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تاجر تھے، انہوں نے بھی تجارت کی ہے، انہوں نے تجارت کے بڑے اچھے قاعدے قانون بتا دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں، کر کے دکھا دیے ہیں۔ اب یہ ہمارا ہم سب کا کام ہے کہ ہم اس کو سمجھیں بھی اور اس کو لاگو بھی کریں معاشرے پر۔ تو جو تاجر، جو صنعت کار آج بھی رسول اللہ کے تاجر ہونے کو جان جائیں، مان لیں، تو پھر رسول اللہ کی سنتوں پر اور حقوق العباد کے اس خاص ترین معاملے پر یعنی فاریکس پیرٹی کے اس دجل کو توڑنے میں وہ اللہ و رسول اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں اور بروں کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا ساتھ چھوڑ دیں، یا کم از کم ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کریں۔ نہ اظہار کر سکیں تو دل میں تو نفرت کو اپنے وہ قائم رکھیں کہ یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے کہ برے کو برا سمجھو، برائی کو برائی جانو، یہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ تو وہ تاجر جو ایکسپورٹ بزنس میں جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کارخانے چلائیں، لیکن پھر پیمانہ ایک رکھیں۔ اگر وہ ڈالر کماتے ہیں تو مزدور کو بھی ڈالر ادا کریں، وگرنہ یہ قوم شعیب کا جرم ہوگا جس کا حشر میں حساب ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ بات تاجروں کی مکمل ہوئی۔ اب آتے ہیں کہ اس فاریکس کے دجل کو خوبصورت خواب بنا کے پیش کرنے والے آئی ایم ایف اور بینک اور میڈیا کی طرف۔ آئی ایم ایف سے 1 ارب کا قرضہ لینے کے لیے کئی مہینے ہو چکے ہیں۔ پاکستانی حکمران، یہ بیوروکریٹ، یہ اسلام آباد کے ظالم ترین بیوروکریٹ، یہ قوم کو دکھا رہے ہیں کہ جی تلوے چاٹ چاٹ کے آئی ایم ایف کے بوٹ اور پاؤں سفید ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے 1 ارب ڈالر ریلیز نہیں کیا۔ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں جی سٹاف لیول کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ تو لعنت ہے آئی ایم ایف پر بھی اور ان کے تلوے چاٹنے والوں پر بھی۔ اور بینکوں کا دجل یہ ہے کہ یہ بینک دنیا کی گھٹیا ترین کرنسی کو، ڈالر کو، یہ جناب بہت اچھا اور مہنگا کر کے دیکھتے ہیں، دکھاتے ہیں، بیچتے ہیں، خریدتے ہیں اور قوم کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں۔ سودی کاروبار ہونا بینکوں کا ایک ظلم ہے، ایک دجل ہے، اور گھٹیا ترین کرنسی کو اعلیٰ ترین بنا کے پیش کرنا یہ بینکوں کا دوسرا جرم ہے۔ یہ سب بینکوں کے جو بڑے بڑے کرتا دھرتا ہیں یہ سزاوار ہیں، یہ ملزم نہیں ہیں، یہ مجرم ہیں، مجرم۔
ساری دنیا جب ڈالر کو ڈمپ کر رہی ہے اور ہمارے بینک جناب ڈالر کو اٹھائے چلے جا رہے ہیں تو یہ ان کا وہ دجل ہے جس پہ حشر اور ان کے لیے میزان قائم ہونے کا ایک خاص معاملہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ میڈیا کا دجل یہ ہے، جب ہمارے پاکستانی بھائی جو کہ غیر ملکوں میں کام کر رہے ہیں وہ ایک مہینے میں 1 ارب ڈالر سے زیادہ رقم بھیج دیتے ہیں تو ڈان جیسے اخبار کے، جس کا کہ سنگ بنیاد کہہ لیں، بنیاد قائم کی تھی قائد اعظم نے، محمد علی جناح نے، آج اس کے سٹاف کا حال یہ ہے ڈان اخبار کے کہ وہ بھی قوم کو دھوکہ دینے میں اور مایوسی پھیلانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ڈان اخبار یوں خبر دیتا ہے، دیکھو نا جی ٹھیک ہے 1 مہینے میں وہ جو ہمارے غیر ملکی پاکستانی بھائی ہیں انہوں نے 1 ارب ڈالر سے زیادہ بھیج دیا ہے، لیکن 1 ارب ڈالر سے ہوتا کیا ہے؟ یہ مایوسی پھیلانے کا وہ انداز ہے جس کا سارا میڈیا مجموعی حیثیت میں اس وقت ذمہ دار ہے۔ اور 1 ارب ڈالر اگر پاکستانی بھیجیں اور 1 مہینے میں بھیجیں تو ڈان اخبار کے آج کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ یہ خبر دیتے ہیں کہ جی 1 ارب ڈالر سے ہوتا کیا ہے؟ تو پھر انہی کمینوں سے اور ذلیلوں سے یہ پوچھا جائے کہ 1 ارب ڈالر کے لیے تم IMF کے اتنے مہینوں سے تلوے چاٹ رہے ہو، اس سے ہوتا کیا؟ دوسری بات، ابھی مارچ 2023 عیسوی کی اخبارات کی خبریں ہیں، اسی ڈان کی خبر ہے کہ جی اس وقت اسٹیٹ بینک میں 4.5 ارب ڈالر سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں، مختلف کمرشل بینکوں میں 5.5 ارب ڈالر سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر پوچھا جائے ان سب دجالیوں سے کہ پھر جب اتنے 9-10 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں تو 1 ارب ڈالر کے IMF کے سٹاف لیول کے معاہدے کے لیے اتنے مہینوں سے پاؤں چاٹ کے کرنسی کو ڈی ویلیو کیوں کر چکے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ تم سب کا وہ دجل ہے جس پہ تم سب سزاوار ہو، IMF والے، ورلڈ بینک والے، یہ شہباز شریف، PDM اینڈ کمپنی، یہ عمران خان اینڈ کمپنی، یہ دونوں ایک ہی جتھے کے 2 روپ ہیں، عمران خان بھی اور PDM بھی، اور سب قرض لینے والے سارے، بندوق والے بھی اور ان کا تحفظ کرنے والے بھی، یہ بیوروکریٹ، یہ معاہدے لکھنے والے، یعنی جو بھی سیکٹری لیول کے لوگ ہیں یا یہ 22ویں گریڈ کے افسر ہیں، یہ سب جو قوم کو ترقی کا خواب دکھا کے غلامی کے جال میں جکڑ رہے ہیں، یہ سب مجرم ہیں، سزاوار ہیں، کیونکہ کرنسی کی ڈی ویلیویشن جرم ہے، اور اس جرم کی تفصیل حقیر اپنے پچھلے پروگراموں میں بیان کر چکا ہے کہ جب ایک نوٹ حکومت نے عوام کو دے دیا، ایک کانٹریکٹ، ایک معاہدہ دے دیا، تو اب یک طرفہ طور پہ حکمران اس کی ویلیو کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہ جرم ہے۔ باز آ جاؤ، ابھی بھی آج بھی حالات درست کیے جا سکتے ہیں، اپنی قوت ایمانی کا اظہار کرو اور قرآن پاک سے رہنمائی لو۔ باز آ جاؤ، بینکوں کو ختم کرنا سود کے حوالے سے بھی ضروری ہے اور دجل کے حوالے سے بھی ضروری ہے۔ کیا بینکوں کا متبادل نہیں ہے؟ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بجلی کا بل جمع کروانے میں یا گیس کا بل جمع کروانے میں بڑی آسانی ہے، جی ہم گھر بیٹھے جمع کروا لیتے ہیں بل، تو بھائی اللہ کے بندو، IT ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور، یہ کمپیوٹر کا دور، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ، تو سمجھو کہ یہ سوئی گیس کا محکمہ ہے اور یہ بینک ہے، تو جب یہ عوام ادارے کو پیسہ دینا چاہتے ہیں تو آن لائن براہ راست اسی ادارے کی ویب سائٹ پہ بھی تو پیسہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، براہ راست ہماری جیب سے پیسہ نکلے اور اس کے یعنی چلا جائے کھاتے میں، اس کے یعنی ادارے کے اور عوام کے بیچ میں یہ بینک کیوں ہے؟ اس کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے۔ وہی ادارے جو ایک ایک بل کو ایک ایک گھر میں پہنچاتے ہیں، وہ ایک ایک گھر سے رقم بھی اکٹھی کر سکتے ہیں، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ بینک کوئی فرض نہیں ہے، یہ صرف وہ دجل ہے جو دجالیوں نے زبردستی گھسایا ہوا ہے، یہ بالکل بائی پاس ہو سکتا ہے۔ اس
IMF، ورلڈ بینک اور بینکوں کے دجل کو ختم کرنے میں پاکستان کے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب اور ان کے ایک ساتھی ڈاکٹر محمد ثاقب، غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے اخوت نام کا ایک ادارہ قائم کیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا کہ وہ 55 لاکھ گھرانوں کو بغیر سود کے قرضہ دے چکے ہیں، یعنی 3 کروڑ لوگوں سے وہ وابستہ ہیں، اور 200 ارب روپے انہوں نے بانٹے ہیں قوم میں بغیر سود کے۔ اور ان کا جو یہ سرکل چل رہا ہے، لوگوں کو وہ قرضہ دیتے ہیں، لوگ چھوٹا کاروبار کرتے ہیں، پھر اس میں سے ادارے کو، اخوت کو واپس کرتے ہیں، تو ان کا جو ریٹرن ریشیو ہے وہ 99.99% ہے۔ یہ ہے اخوت کی وہ مثال جو انصار مدینہ اور مہاجرین کے درمیان وہ معاہدہ طے پایا تھا کہ بھئی مکہ والوں آ جاؤ، ہم مدینہ والے تمہاری مدد کریں گے۔ تو اس اخوت کی عملی مثال کو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے اور ڈاکٹر محمد ثاقب صاحب نے اخوت نام کے ادارے سے ایک دفعہ پھر زندہ کر کے عملی طور پہ یہ دکھایا ہے کہ IMF کے منہ پہ تھپڑ مارا جا سکتا ہے، بینکوں کو لات مار کے باہر دھکیلا جا سکتا ہے، اخوت جیسے ادارے سے نظام چلایا جا سکتا ہے۔ اور یہ اخوت کا سلسلہ وہی تو ہے جو صدیوں سے ہمارے ہاں بیت المال کے نام پر رائج تھا، قائم تھا، اور ابھی بھی بیت المال پاکستان میں موجود ہے۔ کیا یہ IMF اور یہ بینکوں جیسے سودی اور ماں 3 حرف جیسے ادارے ہی ضروری ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ اخوت جیسے ادارے، یہ بیت المال، یہ ہمارا سب کام کر سکتے ہیں۔ ہم براہ راست ادارے کو پیسے جمع کروا سکتے ہیں، بغیر سود کے لین دین آج بھی ممکن ہے۔ یہ دھوکے باز صرف ہمارے سروں پہ مسلط ہیں، جنہوں نے بینکوں کو جناب بڑا ایک چمکدار ادارہ بنا کے ہمارے سروں پہ مسلط کیا ہوا۔ اور اگلی بات کہ سورۃ الکہف کا ذکر ہو رہا تھا پچھلے پروگرام میں، 21ویں صدی کا آغاز 9/11 سے ہوا تھا، اور یہ حقیقت ہے۔ اور سورۃ الکہف کی 10ویں آیت ہم لوگ پچھلے پروگرام میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کا دوبارہ سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ سارا جو ایکسپورٹ بزنس کا جو دھندا ہے، ٹھیک ہے، اس دھندے کو نمبر 1 ختم کیا جانا ضروری ہے۔ اگر ختم نہیں کرنا تو اس کو اپنی پرائیورٹی میں سے نیچے لانا ضروری ہے۔ یہ ہم بات پچھلے پروگرام میں کر چکے ہیں۔ آج ہم دوبارہ پھر سورۃ الکہف کی 71 نمبر آیت کو پھر دوبارہ تلاوت کرتے ہیں ایک اور زاویے سے، سنیے گا۔ فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانطلقا، یعنی جب وہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چلے، فانطلقا چلے، آگے سنیے گا، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، جب کشتی میں سوار ہوئے۔ اب یہ جملہ بڑا دھیان سے سننے والا ہے، جب کشتی میں سوار ہوئے، فی السفینۃ خرقہا، تو اس بندہ نے اس سفینہ کو، اس کشتی کو، خرقہا چیر ڈالا، عیب دار بنا دیا۔ کالا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اخرقتہا، کہ آپ نے اس کو چیر دیا، لتغرقا، کہ تاکہ غرق ہو جائیں، اہلہا، اس کے اہل، اس کے سوار۔ اب آپ یہ دیکھیں، اس سٹیٹمنٹ پر غور کریں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سواروں کے ڈوب جانے اور غرق ہو جانے کا ذکر کر رہے ہیں، تو غور طلب بات یہ بھی ہے کہ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو عیب دار کس وقت بنایا تھا؟ کیا وہ کشتی جب کنارے پہ کھڑی تھی یا وہ جب چل رہی تھی؟ دونوں باتوں پہ آپ غور کریں۔ اگر تو کشتی کنارے پہ کھڑی تھی اور ایک یعنی شخص کوئی بھی آئے اور وہ ہتھوڑا کیل لے کے اس میں سوراخ کر دے، یا کسی بھی ہتھوڑا مار کے پھٹی لکڑی توڑ دے،
یا اس کا بادبان توڑ دے یا اس کو کسی بھی طرح عیب دار بنا دے، تو جب وہ کشتی کنارے پہ کھڑی ہے تو اس کے سواروں کے ڈوب جانے کا کوئی اتنا ایسا خدشہ ہی نہیں ہے، کشتی تو کنارے پہ کھڑی ہے۔ اور اگر وہ کشتی چل رہی ہے، بیچ دریا کے ہے یا بیچ سمندر کے ہے، ٹھیک ہے، تو اس سفر کے دوران اگر کشتی کو عیب دار بنایا جائے، اس میں سوراخ کیا جائے، اس کو توڑا جائے، تو یہ خطرہ اور یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کے سوار غرق ہو جائیں گے۔ تو اب آپ اس بات پہ غور کریں کہ جب خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو عیب دار بنایا تو کیا وہ کنارے پہ کھڑی تھی یا وہ چل رہی تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بیان سے کہ جب انہوں نے کہا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ اس کے تو جو سوار ہیں وہ غرق ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے وہ کشتی چل رہی تھی۔ تو جب چلتی ہوئی کشتی کو حضرت خضر علیہ السلام نے عیب دار بنایا، کر دیا عیب دار، تو پھر وہ کشتی ڈوبی کیوں نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈوبے کیوں نہیں؟ پھر اس کشتی کے بعد اگلا واقعہ بچہ قتل کرنے والا اور اس سے اگلا واقعہ دیوار تعمیر کرنے والا، وہ اگلے دو واقعات وقوع پذیر کیوں ہوئے؟ اس کا مطلب ہے وہ کشتی بچ گئی، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام، وہ سوار موسیٰ علیہ السلام، وہ سب واپس اس خشکی پر اترے، اور پھر اس سے اگلا واقعہ ہوا بچہ قتل کرنے کا، اور پھر اس سے اگلا واقعہ ہوا دیوار تعمیر کرنے کا۔ یعنی مطلب سمجھانا یہ ہے کہ وہ کشتی چل رہی تھی جب حضرت خضر علیہ السلام نے اسے عیب دار بنایا۔ گویا کہ اب اگر یہ کہا جائے آج 2023 عیسوی میں، 21ویں صدی عیسوی میں، کہ جی اچھا بھلا ایکسپورٹ کا بزنس چل رہا ہے، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ تو میرے بھائی، یہی تو اس کشتی کی نشانی ہے سورۃ الکہف میں، کہ کشتی چل رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے چلتے ہوئے عیب دار بنایا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، یعنی چلتی ہوئی کشتی کو عیب دار بنایا گیا۔ یعنی اس چلتے ہوئے ایکسپورٹ بزنس کو ہی ہم نے چلتے چلتے ٹھیک کرنا ہے، اور ایسا عیب دار بنانا ہے کہ وہ رہے مساکین کے قبضے میں اور بادشاہ اور ظالم بادشاہ کے سپاہیوں سے بچ جائے۔ یعنی جو مال وہ 100 سال سے مفت کھا رہے ہیں، منگواتے ہیں جی 285 پینٹیں اور رقم ادا کرتے ہیں 1 پینٹ کی، اور اپنے گھر سے جب وہ سامان بھیجتے ہیں تو اس سے بھی کئی 100 گنا زیادہ کماتے ہیں، بھیجتے ہیں یعنی $1 کا سامان 1 چیز اور پیسے وصول کرتے ہیں 285 چیزوں کے۔ تو یہ وہ ڈاکہ ہے جو اس چلتے بزنس میں چلتے چلتے اس کو قابو کرنا ہے۔ اسی عیب دار کشتی کے بنائے جانے میں کشتی پھر بھی مساکین کے پاس ہی رہے گی، ہماری انڈسٹری ہمارے پاس ہی رہے گی، اور اگر اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، ایکسپورٹ بزنس کے نام پہ دجل اور IMF کے دجل کو جاری رکھا جائے گا، تو پھر FDI اور پرائیویٹائزیشن کے بہانے کالونائزیشن کا جال جو کہ شروع ہو چکا ہوا ہے، وہ ایک دفعہ پھر مکمل ہو جائے گا، اور یہ سب پرائیویٹائزیشن یہ انہی کی گود میں گرے گی، اور وہی گورے جو بندوق والے تھے وہ قلمدان والے بن کر ان پہ قابض ہو جائیں گے، اور اس قبضے کو قانونی شکل دے دی جائے گی۔ یعنی پرائیویٹائزیشن وہ کالونائزیشن کی شکل ہے کہ جس کو توڑنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام نے چلتی کشتی کو عیب دار بنایا تھا، کنارے پہ کھڑی کو نہیں بنایا تھا۔ تو اب آپ چلتے بزنس کو سمجھیں، اس کا ایک اور پہلو کہ جب اللہ والے، اللہ کے خاص بندے، حضرت خضر علیہ السلام جیسے صالحین، جب وہ چلتی کشتی کو عیب دار بنا دیں تو پھر وہ صالحین اللہ کے فضل سے عیب دار کشتی کو کنارے پر بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ ہے خالص توحید کا وہ پہلو کہ اللہ جن کو خاص طور پر چن لے، وہ خضر علیہ السلام جیسے
عیب دار کشتی کو بھی کنارے پہ لگا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔